بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں آلریڈی ڈیٹیل میں یہ بات کر چکا ہوں کہ آن لائن قرآن ٹیچنگ سٹارٹ کرنے کے لیے پرفیکٹ پوائنٹ کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کر یہ ویڈیو دیکھ لو۔ آج میں دو ایسے طریقے بتانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ واقعی میں بالکل آسانی کے ساتھ آن لائن قرآن ٹیچنگ کی اچھی سی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جاب حاصل کرنے کے لیے جو طریقے میں بتانے والا ہوں ان میں کچھ اچھی چیزیں آپ کے لیے یہ ہیں کہ آپ نے ایک تو وقت اپنی مرضی کا دینا ہوگا، آپ کی سیلری بھی اچھی خاصی ہوگی، کسی قسم کی ایکسٹرا فیس یا پیسے آپ سے نہیں لیے جائیں گے، 4 یا 8 گھنٹے کی آپ نے ڈیوٹی دینی ہوگی بس۔ لیکن یاد رکھنا، میرے بتائے ہوئے طریقے پر آپ کو جاب تبھی ملے گی جب آپ کے اندر وہ 3 چیزیں پائی جائیں گی جو میں نے اس ویڈیو میں بالکل تفصیل کے ساتھ بتائے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو یہیں پر چھوڑ دو اور جا کر پہلے وہ ویڈیو دیکھو، اس کے بعد آ کر پھر یہ ویڈیو دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالصمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل حلال رزق یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر حلال طریقے سے آن لائن ارننگ کرنے کے حوالے سے ویڈیوز آتی رہتی ہیں، اور اگر آپ بھی بالکل حلال طریقے سے آن لائن پیسہ بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لو۔ ان دو طریقوں میں سے جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے انڈیڈ ویب سائٹ کے ذریعے جاب تلاش کرنا، اور دوسرا طریقہ ہے فیس بک کے ذریعے آن لائن قرآن ٹیچنگ جاب حاصل کرنا۔ ان دونوں طریقوں کو A to Z مکمل تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر۔ تو پہلے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا انڈیڈ کے بارے میں۔ اور بھی کچھ طریقے ہیں جیسے لنکڈ ان وغیرہ، لیکن سب سے اچھا اور سب سے تیز انڈیڈ ہے۔ انڈیڈ کے بارے میں تھوڑی معلومات لے لیتے ہیں۔ انڈیڈ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں 2 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ پر آ کر کمپنیز جو ہے وہ آ کر جاب کی ویکینسیز کو اپلوڈ کرتی رہتی ہیں، اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ امپلائر جو ہوتے ہیں وہ آ کر اپنی پروفائل بناتے ہیں، اپنی ایک بہترین قسم کی سی وی بناتے ہیں اور اس پر اپلوڈ کر کے اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ جاب کو تلاش کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں کمپنی اور امپلائی یہ آپس میں جڑتے ہیں، یہ ان کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہونے والا ہے۔ مکمل ویڈیو لازمی دیکھیں، ایک بھی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا۔ انڈیڈ کی سب سے اچھی اور خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ جس کام کے ریلیٹڈ پروفائل بناتے ہیں یہاں آپ کو صرف اسی جاب کی اپرچونٹیز دیکھنے کو ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے انڈیڈ کو اوپن کر کے اپنی جاب بار بار تلاش کرنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی پروفائل بہترین طریقے سے سیٹ کر دی، اس کے بعد جب بھی آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ کوئی بھی کمپنی جاب کی ویکینسی اپلوڈ کرے گی، آپ کو فوراً سے انڈیڈ کی طرف سے ای میل آ جائے گی کہ آپ نے جو پروفائل بنائی ہے، آپ کی اس پروفائل کو یہ والی جاب جو ہے وہ سوٹیبل ہے، تو اسے چیک کر لیں۔ تو بہت آسانی کے ساتھ آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے انڈیڈ جابز اور اس پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے، اور آپ نے یہاں کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑنا، آپ نے جا کر سیدھا سائن ان پر کلک کرنا ہے، اور سائن ان پر کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو ود گوگل لکھنا ہے، یا آپ کے پاس ایپل آئی ڈی ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی اس سے سائن اپ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کنٹینیو ود گوگل لکھا، اس کے بعد اپنی جی میل پر کلک کیا۔ اب یہاں پر یہ نمبر کی ویریفیکیشن مانگ رہا ہے، تو یہاں پر جلدی سے نمبر بھی ویریفائی کر لیتے ہیں۔ تو نمبر میرا یہاں پر ویریفائی ہو چکا ہے۔ اب آپ اس کو ایک پاس کی بنا کر سیکیور بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ نوٹ ناؤ پر کلک کروں گا۔ تو اب یہاں پر دیکھا کہ اوپر 20% میری جو ہے وہ پروفائل کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلے میں سٹی یا اسٹیٹ کا نام لکھ لوں گا۔ فار ایگزامپل یہاں میں نے ملتان لکھ لیا، اور یہاں پر ہم نے پوسٹ کوڈ یہاں پر لکھنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ پوسٹ کوڈ کسے کہتے ہیں یا آپ کی سٹی کا کیا ہے، تو آپ نے گوگل پر آنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے ملتان پوسٹ کوڈ۔ لکھیں گے تو آپ کو یہاں پر نیچے کچھ پاس کوڈ جو ہیں وہ شو ہو جائیں گے۔ تو اپنے علاقے کے حساب سے جو آپ کا پوسٹ کوڈ بنتا ہو وہ آپ نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے یا یاد کر لینا ہے اور جا کے یہاں پر لکھ لینا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ واٹ از دا منیمم پے یو آر لوکنگ فار، یعنی وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ منیمم کتنی تنخواہ کی امید رکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے، پر آور لکھ لینا ہے یا پر ایئر لکھنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ پر آور جو ہے وہ آپ 1500 روپے پر آور آپ چارج کریں گے۔ یہاں آپ کوئی بھی اماؤنٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی یہ بات نہیں ہے کہ بہت کم لکھ لیا بہت زیادہ، لیکن یہاں لکھنے کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی کمپنی اپنی جاب کی ویکینسی اپلوڈ کرتی ہے، پوسٹ کرتی ہے، تو وہ وہاں پر بعض دفعہ سیلری بھی مینشن کر دیتی ہے۔ تو انڈیڈ جو ہے اس سیلری کو بھی دیکھے گا
کہ وہ سیلری جو کمپنی نے لکھی ہے وہ آپ کی سیلری کے ساتھ میچ کرتی ہے تو تب ہی وہ جاب کی پوسٹ وہ آپ کو دکھائے گا، اس کی ای میل آپ کے پاس آئے گی۔ اور یہاں پر کچھ اور آپشن بھی ہے، آپ اگر پر منتھ کی رکھتے ہیں تو پر منتھ جو ہے یہ بیسٹ بھی ہے، آپ یہاں پر 70,000 روپے پر منتھ جو ہے وہ یہاں پر لکھ لیں اور اس کے بعد کنٹینیو کریں۔ اب یہاں پر آپ سے پوچھے گا what type of job you are interested in، یعنی کس قسم کی جاب جو ہے وہ آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر پارٹ ٹائم ہے، فل ٹائم ہے، کانٹریکٹ ہے، انٹرنشپ ہے، فریشر ہے۔ تو آپ نے یہاں پر کون کون سے سلیکٹ کرنے ہیں؟ آپ نے فل ٹائم والا بھی سلیکٹ کر لینا ہے، پارٹ ٹائم والا بھی سلیکٹ کر لینا ہے، کانٹریکٹ والا بھی سلیکٹ کر لینا ہے، کیونکہ بعض دفعہ آن لائن قرآن اکیڈمی جو پوسٹ کو اپلوڈ کرتی ہیں ان کا 1 سال کا یا 2 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو کانٹریکٹ والا بھی آپ نے سلیکٹ لازمی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فریشر بھی کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ کمپنیاں ایسے بھی کہتی ہیں کہ فریشر بھی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن اس کے اندر سکلز ہونی چاہیے، تو وہ انہیں ٹریننگ دیتے ہیں، ٹریننگ کرنے کے بعد وہ اپنی جاب شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد وہ جاب ٹائٹل دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر جاب ٹائٹل لکھیں کہ آپ کی کس طرح کی جاب ہونی چاہیے۔ تو ٹائٹل میں کیا ہوگا؟ قرآن ٹیچر جاب ہوگی، تجوید ٹیچر جاب ہوگی، تفسیر ٹیچر جاب ہوگی، اور اسی طرح آن لائن قرآن ہوگا۔ تو اس طرح کے کی ورڈ ہم نے ایڈ کرنے ہیں، میں جلدی سے ایڈ کر لیتا ہوں۔ اور میرے خیال سے اتنی کافی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں اور بھی ہے جو آن لائن قرآن ٹیچنگ کے ریلیٹڈ جاب کی ٹائٹل ہو سکتے ہیں، تو آپ نے یہاں پر اپ ٹو 10 آپ یہاں پر 10 ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ٹائٹل آپ ایڈ کریں گے، کیونکہ ان ٹائٹل کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی کوئی آن لائن اکیڈمی جاب کی پوسٹ اپلوڈ کرے گی تو انڈیڈ جو ہے یہ اسکین کرے گا کہ آپ نے جاب کے کون کون سے ٹائٹل جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ اس پوسٹ کا ٹائٹل اگر آپ کی یہاں درج کیے ہوئے ٹائٹل سے میچ کرے گا تو انڈیڈ والے اس جاب کا ای میل آپ کو بھیج دیں گے۔ تو یہاں پر میں نے تقریباً 4 سے 5 جو ہے وہ ٹائٹل لکھ دیے ہیں، آپ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بعد میں اسے چینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں ایسے ہی رہنے دیتا ہوں اور اس کو کنٹینیو کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر میری بیسک سی ایک پروفائل جو ہے وہ بن کر آ چکی ہے۔ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ لیفٹ سائڈ پر مجھے جابز کی بھی ویکینسیز آ رہی ہیں۔ سائن اپ کرنے کے بعد میں جاؤں گا اپنی پروفائل میں۔ یہ آپ کو 2 طرح کے آپشن دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے جو کینوا کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے یا کسی کمپیوٹر والے سے جو آپ نے سی وی بنوائی ہوئی ہے وہ سی وی آپ یہاں پر اپلوڈ کر دیں۔ انڈیڈ خود بخود اس سی وی کی جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ یہاں پر اپنی پروفائل میں ایڈ کر دے گا۔ ایک تو یہ۔ دوسرا بلڈ این انڈیڈ ریزیومے، اس کا مطلب آپ شروع سے اینڈ تک انڈیڈ ہی کی مدد سے سی وی یا ریزیومے بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ انڈیڈ کی جانب سے ہی جو سروس پرووائڈ کی گئی ہے کہ یہاں سے سی وی بنائیں، تو آپ اسی کو ہی کنٹینیو کریں۔ تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ پہلی چیز وہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ سی وی کے اندر آپ کو پتہ ہے نمبر ڈالنا لازمی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی آپ نمبر لکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ آپشن بھی ہے کہ شو مائی نمبر آن انڈیڈ، یعنی آپ اپنا نمبر شو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اسے چیک نہیں کریں گے، ان چیک رہنے دیں گے، تو آپ کا نمبر انڈیڈ پر شو نہیں ہوگا۔ تو میں اپنا نمبر یہاں پر لکھ لیتا ہوں۔ اب اس کے بعد ہے ویئر یو لوکیٹڈ، یعنی اپنا ایڈریس بتاؤ، آپ کہاں پہ رہتے ہیں۔ تو کنٹری جو ہے وہ ہم نے پاکستان لکھی ہے۔ آپ اگر پاکستان سے باہر ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، کسی بھی ملک میں ہیں، تو آپ یہاں پر چینج پر کلک کر کے کوئی بھی اپنی کنٹری جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسٹریٹ ایڈریس کوئی بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ کو جو اسٹریٹ ایڈریس ہو وہ یہاں پر لکھ لینا۔ سٹی ہم نے پہلے سے سلیکٹ کر لی تھی اور اس کا پوسٹ کوڈ بھی ہم نے لکھ لیا تھا۔ تو سمپلی ہم کنٹینیو پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد لیول آف ایجوکیشن، یعنی یہاں پر اب آپ نے اپنی ایجوکیشن لیول بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہوا ہے، اسکول کتنا پڑھا ہوا ہے، مدرسہ کتنا پڑھا ہوا ہے، جو بھی آپ نے مدرسہ یا اسکول پڑھا ہوا ہے وہ سارا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ لیول آف ایجوکیشن میں سب سے پہلے لکھیں گے ماسٹرز، فیلڈ آف اسٹڈی کیا ہے ہماری، اسلامک اسٹڈیز ہوگا، اسکول نیم کیا ہے جو آپ کا اسکول ہوگا جہاں پر آپ نے ماسٹر کیا، وہاں پر لکھیں ہم نے کہ وفاق المدارس ہے، تو ہم وفاق المدارس کا ہی نام لکھیں گے۔
تو یہ لکھنے کے بعد اب اسکول کی لوکیشن پریفر کرتا ہے، چونکہ ملتان میں ہے تو ہم یہ بھی ملتان ہی لکھ دیں گے. ملتان سیٹ کر لیا. اس کے بعد کہ ٹائم پیریڈ آپ نے کتنا عرصہ لگایا تھا، یعنی کب سے اسٹارٹ کیا تھا اور کب آپ نے اسے ختم کیا تھا. اب کرنٹلی انرول ہیں، اس کا مطلب کہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. سیٹ کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا. تو آپ نے اسٹارٹ کیا کہ ہم نے شروع کیا تھا مثال کے طور پر اپریل میں، اور سال جو تھا اس وقت چل رہا تھا 2015. تو اپریل 2015 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا یہ والی ڈگری حاصل کرنا، اور اس کے بعد ہم نے اپریل 2025 میں یا 26 میں ہم نے اس ڈگری کو، اپریل 2022 میں ہم نے اس ڈگری کو مکمل کیا ہے. تو یہ ہماری ساری ڈیٹیل آ چکی ہے. اسی کے اگر آپ ڈگری کے متعلق کوئی تفصیل بتانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی، وہ آپ یہاں پر کلک کر کے ایڈیشنل ڈیٹیلز میں لکھ سکتے ہیں. وگرنہ اسی کو یہاں پر سیو کر دیں. تو اسی کو سیو کریں گے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ میری جو ہے وہ ایک ڈگری ایڈ ہو چکی ہے. آپ کوئی اور ڈگری ایڈ کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے، آپ نے بی اے کیا ہوا ہے یا بی ایس کیا ہوا ہے، کسی بھی طرح کیا ہے، تو آپ یہاں پہ ایڈ اندر ایجوکیشن ڈال کر وہی ساری ڈیٹیل بتا کر آپ یہاں پر سمپلی ایڈ، کوئی بھی آپ چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کر سکتے ہیں. میں کنٹینیو پر کلک کروں گا. کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد ایڈ ورک ایکسپیرینس، آپ کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایکسپیرینس ہے. چونکہ آپ نے آن لائن قرآن کی جاب جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے، تو آپ نے فزیکل پڑھایا ہوگا، کسی نہ کسی جگہ آپ نے پڑھایا ہی ہوگا، تو آپ نے وہ لکھ لینا ہے کہ جاب ٹائٹل کیا تھا آپ کا. آپ قرآن ٹیچر رہ چکے ہیں یا قرآن تجوید ٹیچر جب آپ رہ چکے ہیں. کمپنی کیا تھی؟ کمپنی کا مطلب وہ مدرسہ یا وہ جگہ جہاں آپ پڑھاتے تھے. آپ یہاں کسی مدرسے کا نام بھی لکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں بلال مسجد. تو بلال مسجد میں یہاں پر پڑھاتا رہا ہوں، وہ کہاں پہ پاکستان میں ہے، اس کی سٹی کیا تھی، اگین میں ملتان لکھ لیتا ہوں. تو اس کے بعد ٹائم پیریڈ کیا ہے، ابھی بھی آپ وہاں پر پڑھا رہے ہیں تو آپ سمپلی اس کو کلک کریں. اگر آپ وہاں پر نہیں پڑھا رہے، آپ پڑھا چکے ہیں 2 سال ہو گئے، 1 سال ہو گیا، آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ یہاں پر لکھیں آپ نے کب اسٹارٹ کیا تھا. فار ایگزامپل میں نے جنوری 2020 میں اسٹارٹ کیا تھا اور میں نے جنوری 2023 تک میں نے، یعنی 3 سال کی سروس میں نے وہاں پر دیا. کچھ ڈیٹیل بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اپنے ورک کے ریلیٹڈ، کس طرح آپ پڑھاتے تھے، آپ انداز کیا تھا، بچے آپ سے سیٹسفائڈ تھے نہیں تھے، پیرنٹس کے کیا فیڈ بیک تھے، وہ ساری آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں. ڈالیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. تو میں فی الحال اس کو ایسے چھوڑنے والا ہوں. تو سیو پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میرا ایک ورک ایکسپیرینس قرآن تجوید ٹیچر یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے. آپ نے اگر کوئی اور بھی جاب کی ہوئی ہے، فار ایگزامپل آپ نے امامت کی ہوئی ہے، تو آپ امامت بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں. آپ نے تراویح پڑھائی ہوئی ہے، تراویح بھی یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی قسم کا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے تو آپ وہ ایکسپیرینس یہاں پر سمپلی ایڈ کر سکتے ہیں. صرف ایڈ اندر پہ کلک کریں گے. جاب ٹائٹل، کمپنی یا وہ کمپنی کا مطلب وہ مدرسہ یا مسجد یا وہ دکان یا جو بھی جہاں پہ آپ نے کام کیا ہے وہ کہاں پر ہے، کب سے کب تک کیا، اس کی کیا ڈیٹیل ہے. صرف یہ چند چیزیں آپ دیں اور آپ کی یہ سارا کچھ ایڈ ہو جائے گا. تو کنٹینیو کو کلک کر کے ہم آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے کیا ہے کہ واٹ آر سم آف یور اسکلز، تو اپنی یہاں پر اسکلز کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سی اسکلز ہیں. اسکلز کا مطلب آپ ٹیچر بھی ہیں، ٹیچر ہونا بھی ایک اسکل ہے، انگلش اسپیکنگ بھی ایک اسکل ہے، کانفیڈنس بھی ایک اسکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید بھی ایک اسکل ہے، تفسیر ٹیچر بھی ایک اسکل ہے. تو آپ نے یہاں پر باری باری ایڈ کرنا ہے. جیسے یہاں پر آیا ہوا ہے کیش ہینڈلنگ، لیڈرشپ، مائکروسافٹ آفس، یہ سارا آنا ایک اسکل ہوتا ہے. تو آپ یہاں پر لکھیں گے کہ ٹیچر لکھیں گے تو یہاں ٹیچر آپ کی اسکل ایڈ ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ قرآن ٹیچر یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کا قرآن ٹیچر ایڈ ہو جائے گا. اس کے ساتھ تجوید ٹیچر بھی یہاں پر، یعنی کوئی بھی اسکل آپ کے پاس ہے. جیسے انگلش اسپیکنگ بھی ایک اسکل ہے تو آپ انگلش اسپیکنگ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو کسی بھی طرح کی زیادہ سے زیادہ 10 اسکلز جو ہیں وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کے اندر اسکل ہو، آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ آپ سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہیں، جو بھی کسی قسم کی اسکل آپ یہاں پر ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. یاد رکھیں یہ جتنے بھی میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ سارے اہم اور ضروری ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی آن لائن قرآن اکیڈمی جاب جو ہے وہ پوسٹ کرے گی تو انڈیڈ جو ہے یہ آپ کی پروفائل کو سکین کرے گا. اگر آپ کی پروفائل اس جاب کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ کرتی ہیں تو تب ہی وہ جاب آپ کو دکھائے گا، ادروائز آپ کو جاب نہیں دکھائے گا. اس لیے یہاں پر جھوٹ بھی نہیں لکھنا اور زیادہ اوور بھی نہیں ہونا. تو جو حقیقت میں آپ کے اندر سکلز ہیں یا جو آپ نے حقیقت میں پڑھا ہوا ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، وہ سارا یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے. تو میں نے یہ کچھ سکلز جو ہیں وہ اپنی ایڈ کر دیا ہیں. کسٹمر سروس بھی میں ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد لیڈرشپ بھی ایڈ کر لیتا ہوں. تو اور بھی کوئی جیسے کمیونیکیشن سکل یہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں. تو کوئی بھی سکل جو ہے جو آپ ایڈ کر کے اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں، یہ ساری آپ کی سی وی کے اندر ایڈ ہو جائیں گی. آگے جو ہے یہ پوچھ رہا ہے وٹ سرٹیفکیشنز لائسنس ڈو یو ہیو. تو بیسیکلی یہاں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ڈگریز بتائی ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن اس لیول کی ہوئی ہے، آپ کے پاس اس جاب کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کے اندر فلاں سکلز ہیں، تو آپ کے پاس کون سی ڈگری یا کون سی سکل کی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے. اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو یہاں پر اس سرٹیفکیٹ کو ایڈ کریں اور لازماً ایڈ کریں. اس پوائنٹ کو بالکل بھی مس نہیں کرنا، کیونکہ کہنے کو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں نے ایم اے بھی کیا ہوا ہے، میں نے ایف اے بھی کیا ہوا ہے، بی ایس انگلش کی ہوئی ہے، لیکن ڈگری جو ہے یہ سب سے بڑا اس کے لیے وٹنس اور ثبوت ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس بندے نے واقعی کی ہوئی ہے. تو آپ یہاں پر اسلامک اسٹڈیز لکھ لیتے ہیں. اسلامک اسٹڈیز لکھ کر میں یہاں پر پلس کے بٹن پر کلک کرتا ہوں.
تو یہاں پر میری ڈگری جو ہے وہ آ گئی۔ اور بھی کسی قسم کی ڈگری آپ کے پاس ہے، آپ نے انگلش کورس کیا ہوا ہے یا آپ نے تجوید کورس کیا ہوا ہے، تو آپ کے پاس اس کی ڈگری ہے، سند، ڈگری کا مطلب سند، وہ آپ کے پاس ہے، تو یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اس کا ٹائٹل لکھ کر۔ تو میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا، اس کے بعد کنٹینیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ ایک پریویو دکھا رہا ہے کہ آپ نے جو بھی انفارمیشن انڈیڈ کو اب تک دی ہے اسے ایک مرتبہ دوبارہ چیک کر لیں، نظر ثانی اس پر کر لیں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی یا کچھ چیزیں رہ تو نہیں گئی۔ تو کوئی بھی قسم کی مسٹیک ہے تو اسے اچھی طرح پڑھ کر آپ نے یہاں پر چیک کر لینا ہے، جیسے آپ کا نام ہے، نمبر ہے، ای میل ہے یا ایکسپیرینس ہے، ایجوکیشن ہے، سکلز ہیں، سرٹیفکیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کچھ اور بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈیشنل انفارمیشن یا کوئی گروپ یا لینگویج آپ کے اندر ہے تو لینگویج یہاں پر لکھ لیتے ہیں، کیونکہ کچھ کمپنیز جو ہیں وہ انگلش کو پریفر کرتی ہیں، تو ہم یہاں پر انگلش کو لکھ لیتے ہیں۔ انگلش لکھ لیا اور اس کے بعد یہ آپ سے لیول پوچھے گا کہ انگلش آپ کس لیول کی بولتے ہیں، نیٹیو یعنی آپ کی مادری زبان ہی انگلش ہے، یا آپ ایکسپرٹ ہیں یعنی آپ کی مادری زبان انگلش نہیں ہے لیکن آپ بولتے ایکسپرٹ کی طرح ہیں، یا فلوئنٹ ہیں، فلوئنٹ روانگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اٹک اٹک کے بات نہیں کرتے، انٹرمیڈیٹ تھوڑا سا، بگنر تو بالکل بھی شروعات۔ تو بہترین یہ ہے کہ فلوئنٹ پر کلک کر کے اسے سیو کر لیں، کیونکہ بہت سی اکیڈمیز جو ہیں وہ فلوئنٹ انگلش کو وہ پریفر کرتی ہیں۔ تو آپ نے اور بھی کوئی لینگویج بول سکتے ہیں تو وہ یہاں پر کلک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ ساری انفارمیشن کو دھیان سے، توجہ سے چیک کرنے کے بعد آپ یہاں پر کنٹینیو کے بٹن پر کلک کریں گے۔ تو اب آپ سے یہ پوچھ رہا ہے what are you looking for in your next job، یعنی آپ نے جو اب ساری ڈیٹیل دی ہیں تو اب اس کے بعد آپ کون سی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جاب کے ٹائٹل یہ ہوں گے، تفسیر ٹیچر، کوئی حفظ القرآن، قرآن ٹیچر، عربک لینگویج، اور اس کی جاب کی ٹائپ یہ ہوگی پارٹ ٹائم، اور اس جاب کی منیمم سیلری یہ ہوگی۔ تو آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کوئی اسپیسیفک لوکیشن دینا چاہتے ہیں کہ مجھے اس ایریے کے اندر جاب چاہیے تو وہ ایریا بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ کوئی بھی ایریا یہاں پر ایڈ نہ کریں، کیونکہ اگر اس ایریا کے علاوہ کسی دوسرے علاقے سے کوئی جاب اپلوڈ ہوئی تو اس کا میسج آپ کے پاس نہیں آئے گا، تو اس لیے اس کو ایسے ہی رہنے دیں اور یہاں پر فنش کر دیں۔ فنش کرنے کے بعد یور انڈیڈ ریزیوم از ریڈی ٹو شیئر، تو آپ نے یہاں پر اپنی انڈیڈ کی سی وی جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے۔ تو اب یہاں پر فائنڈ جاب پر جا کر جاب کو آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ یا کنٹینیو ٹو پروفائل، اپنی پروفائل کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھنے کے لیے یہاں پر جا سکتے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر اپنی پروفائل کو دیکھوں گا تو یہ ساری پروفائل جو ہے وہ امپلائی کو نظر آئے گی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر آ چکی ہے۔ تو اب ہم جاتے ہیں انڈیڈ ہوم پر۔ تو جیسے ہی آپ نے یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر کچھ جابز جو ہیں وہ یہاں پر شو ہو رہی ہیں، آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں نہ ملے کیونکہ آپ نے ابھی پروفائل بنائی ہے تو انڈیڈ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو سمجھنے میں اور آپ کی طریقہ کار کو دیکھنے میں، تو آپ سمپلی یہاں پر قرآن ٹیچنگ جاب لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں، قرآن ٹیچنگ آن لائن۔ ایک اور چیز یہاں پر آئی ہوئی ہے، بی دا فرسٹ ٹو سی نیو آن لائن قرآن جاب، یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ یہاں پر اپنی اس ای میل کو ایکٹیو کر دیں کہ جب بھی کوئی آن لائن قرآن کے ریلیٹڈ جاب آئے تو آپ کے نمبر پر، آپ کے ای میل پر پہلے ہی وہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے، تو اسے آپ نے لازمی سے ایکٹیو کر لینا ہے۔ تو جاب کو سرچ کرنے کے بعد جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرح کی جاب ہمیں فی الحال شو ہو رہی ہیں، ہماری پروفائل بالکل نیو بنی ہے تو اس لیے فی الحال ہمیں یہ شو ہو رہی ہیں۔ تو ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں، اپلائی کیسے کرتے ہیں یہ سیکھ لیتے ہیں۔ آن لائن قرآن ٹیچر جو یہ فیمیل کے لیے ہے، اگر ان کو فیمیل ٹیچر چاہیے، یہ جاب پارٹ ٹائم بھی ہے، فل ٹائم بھی ہے، یعنی فل ٹائم آپ 8 گھنٹے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور پارٹ ٹائم کا مطلب آپ 4 گھنٹے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ لوکیشن کہاں پہ، یہ پاکستانی میں ہے، یعنی یو ایس اے اور یو کے اسٹوڈنٹ کے لیے انہیں ایک ڈیڈیکیٹڈ فیمیل ٹیچر چاہیے جو آن لائن قرآن تجوید کے ساتھ اچھی انگلش میں پڑھا سکتی ہوں۔ اور بھی آپ یہاں پر ریکوائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں، منیمم گریجویٹ ہے یا ماسٹر ہے، انگلش کمیونیکیشن اسکل اچھی ہو، تجوید اچھی ہو، حفظ قرآن ہو، کمپیوٹر اسکل اس کو آتی ہو، لیپ ٹاپ بھی ہو، رات کے شفٹ میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ اور اس کے بعد 2 طرح کی شفٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، رات 8 بجے سے 2 بجے تک اور رات 2 بجے سے صبح 8 بجے تک، ان میں سے جو بھی آپ کو سوٹیبل ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہاؤ ٹو اپلائی، انہوں نے کیا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمیں اس نمبر پر رابطہ کریں، یعنی اپنی بنائی گئی سی وی اس نمبر پر سینڈ کریں تو یہ خود ہی آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہاں پر اپلائی ود انڈیڈ پر کلک کر لیں اور دیکھیں یہ وہ ریزیومے ہے جو ہم نے انڈیڈ کے ساتھ بنائی تھی۔ اگر آپ اسی ریزیومے کے ساتھ، اسی سی وی کے ساتھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے الگ سے سی وی بنائی ہوئی ہے جیسے کینوا وغیرہ پر، تو آپ یہاں پر اس سی وی کی فائل کو اپلوڈ کریں گے، یہاں پر فائل آپ کو سی وی دکھا دے گا۔ تو یہ سی وی کے اندر ساری وہی ڈیٹیل ہیں جو ہم نے یہاں پر انڈیڈ میں دی تھی۔ تو آپ اس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ، تو ریکمینڈڈ جو ہے وہ یہی ہے کیونکہ یہاں ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ
چیزیں بتائی ہوئی ہیں، تو اسی کو ساتھ کر کے کنٹینیو کر دیں۔ کنٹینیو کرنے کے بعد کمپنی کی طرف سے پوچھے گئے کچھ کوسچن کے آنسر ہم نے دینے ہیں، جیسے آنسر دیز کوسچن فرام دا امپلائر، یعنی جس نے یہ جاب کی پوسٹ کی ہے وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتی ہے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ پلیز لسٹ 2 to 3 dates and time range that you could handle، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ڈیٹس ایسے لکھیں اور ٹائم بھی مینشن کریں کہ فلاں ٹائم پر آپ جو ہے وہ انٹرویو کے لیے فری ہوں گی۔ تو آپ نے کوئی بھی ڈیٹ یہاں پر لکھ لینی ہے، جیسے آج 14 تو اس ٹائم پر میں فری ہوں۔ یہ میں نے ایک ٹائم لکھ دیا، آپ نے اس طرح کے 2 سے 3 ٹائم لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد کنٹینیو کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہائی لائٹ جاب دیٹ شو ریلیونٹ ایکسپیرینس، یعنی آپ نے یہاں پر جو اپنا ایکسپیرینس ایڈ کیا تھا، تو قرآن تجوید ٹیچر، آپ اس کو یہاں پر شو کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے آلریڈی پڑھایا ہوا ہے، یا نہیں کرنا چاہتے وداؤٹ ریلیونٹ جاب، تو آپ اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں، لیکن ریکمینڈ یہی ہے کہ اسی پر کلک کریں اور اس کو آگے کنٹینیو کر دیں۔ اب یہاں پر یہ پریپیرنگ ریویو کر رہا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر سے نظر ثانی کر لیں کہ آپ کی جو ہے وہ ریزیومے، اپنی سی وی کو، جاب کی ڈسکرپشن کو اور اپنے دیے گئے سوالوں کے جوابات کو، یہ ساری اچھی طریقے سے پڑھ کر، اور یہاں پر روبوٹ، اور اس کے بعد یہ کچھ اس کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ یہاں پر سبمٹ یور اپلیکیشن یہاں پر کلک کریں گے تو آپ نے جاب کے لیے اپلائی کر لیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پلے اسٹور پر جا کر انڈیڈ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور وہاں پر اسی ای میل کے ذریعے لاگ ان کرنا ہے جس ای میل کے ذریعے آپ نے یہاں پر آئی ڈی بنائی ہے۔ تو لاگ ان کریں گے تو آپ کو جیسے کمپنی کی طرف سے میسیج آئے گا، کیونکہ آپ نے یہاں پر ابھی اپلائی کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے 2 سے 3 دن لگیں گے کہ وہ کمپنی اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز ریسیو ہوتی ہیں جاب کو اپلائی کرنے والوں کی، تو آپ کی بھی ایک چلی گئی، تو باری وہ چیک کرتے ہیں اور سب کو میسیج کرتے ہیں، تو آپ کو بھی وہ میسیج کریں گے اور کرتے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ یقینی بات ہے کہ وہ کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انڈیڈ کے ذریعے ایسی جابز کر رہے ہیں کہ وہ 1 لاکھ روپے مہینے تک کما رہے ہیں۔ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے بھی اپنا کریئر اسی سے انڈیڈ سے ہی سٹارٹ کیا تھا، اپنے ایک پروفائل بنا لی تھی، تو ٹیلی برج کمیونیکیشن کمپنی ہے، ان کی کمپنی میں نے اپلائی کیا تھا، تو انہوں نے مجھے رکھ لیا تھا، مجھے ٹریننگ بھی دی تھی، تو اسی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، صبر اور حوصلے کی بات ہے اور اللہ کی ذات پر یقین کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بن جائے گا۔ تو یہ سارا طریقہ تھا انڈیڈ کا۔ اب ہم تفصیل سے بات کریں گے فیس بک کے بارے میں۔ فیس بک پر آن لائن قرآن ٹیچنگ جاب حاصل کرنے کے لیے 2 طرح ہم کام کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اس کے ذریعے ہی آپ کریں گے۔ اپنی آئی ڈی کی اچھی سے اچھی سیٹنگ رکھیں، اس کی ڈسکرپشن صحیح سے لکھیں، اور قرآن ٹیچنگ کے ریلیٹڈ کانٹیکٹ کو لائک کریں، اسے شیئر کریں، تاکہ فیس بک جو ہے وہ آپ کو اسی طرح کا کانٹیکٹ، اسی طرح کی چیزیں بار بار آپ کو دکھائے۔ تو یہ میں نے اپنی آئی ڈی آن کر لی ہے فیس بک پر، تو آپ نے بھی اسی طرح کی آئی ڈی جو ہے وہ بنا لینی ہے، بنی ہوئی ہے تو اسے مزید اپنی پروفائل پکچر لگا لینی ہے، اپنا سادہ سا نام لکھ لینا ہے، تو اسے اچھی طریقے سے سیٹنگ کر لینی ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے ریلیٹڈ کانٹیکٹ کو لائک اور شیئر فالو کرنا ہے، تاکہ فیس بک کو پتہ چلے کہ یہ بندہ قرآن کے ریلیٹڈ کانٹیکٹ کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے وہ آپ کو قرآن کی جابز بھی پوسٹ بھی آپ تک پہنچاتا رہے گا۔ تو سرچ میں جا کر میں لکھتا ہوں قرآن ٹیچنگ جابس، تو قرآن ٹیچنگ جاب لکھ کر میں یہاں پر سرچ کر دیتا ہوں۔ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ فیس بک کو پتہ چلے کہ ہم قرآن ٹیچنگ جاب میں انٹرسٹیڈ ہیں، ہم نے کسی بھی گروپ کو جوائن نہیں کرنا۔ تو اب نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں، تو آن لائن قرآن ٹیچنگ جاب میں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ہائرنگ آن لائن قرآن ٹیچرز دارالقرآن، لیکن اگر اس کی ہم سیٹنگ دیکھیں تو یہاں انہوں نے کوئی واٹس ایپ بٹن ایڈ نہیں کیا ہوا، تو اس نے ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہیں، یہ کوئی پروفیشنل کام نہیں لگ رہا، تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اب اس اکیڈمی نے پوسٹ کی ہوئی ہے کہ انہیں قرآن ٹیچرز کی چاہیے، ضرورت ہے، کون سے، میل اور فیمیل۔ اب ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کوالیفائڈ قرآن اسکالرز ان تجوید، تفسیر اور حفظ، ٹھیک ہے، تو تجوید بھی پڑھ سکتا ہو، تفسیر بھی اسے آتی ہو، حفظ بھی وہ پڑھا سکتا ہو۔ اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی آپ نے ان نمبرز پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ سیدھا یہاں پر واٹس ایپ پر کلک کریں گے تو فوراً سے واٹس ایپ اوپن ہو جائے گی، آپ یہاں سے بھی میسیج بھیج سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم نے ڈھونڈنی ہیں۔ یہ والی جو چیزیں ہیں، جیسے یہاں پر واٹس ایپ بنا ہوا ہے اور یہ پراپر، آپ یہاں پر جا کر ان کے پیج کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کا پیج واقعی ہی میں قرآن ٹیچنگ کا کام کر رہا ہے، قرآن کے ریلیٹڈ، اسلام کے ریلیٹڈ کنٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ سیریس ہے، تو اس کا مطلب یہ کوئی فراڈ یا دھوکہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کی پوسٹ دیکھی کہ آن لائن قرآن ٹیچرز کو ہم اسٹوڈنٹ دیں گے، وہ ہمیں پے کریں، وہ ہمیں پیسے دیں، وہ ہمیں سروس فیس دیں،
یا کسی بھی طرح کا پیسے لینے والی کوئی بات کریں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ فراڈ ہے۔ جو ریئل کمپنی ہے، جو صحیح کمپنی ہے، وہ آپ سے کبھی بھی کوئی فیس یا کبھی بھی ایکسٹرا چارجز آپ سے نہیں مانگے گی۔ وہ مانگے گی تو آپ کی سروس، آپ کو ٹیچنگ اچھی آنی چاہیے، آپ کی انگلش کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک اور دیکھیں، اسرا کمیونیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ بہت مشہور کمپنی ہے، ان کو بھی فیمیل قرآن ٹیچر چاہیے۔ ٹائمنگ انہوں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، آفس بیسڈ ان کو چاہیے، تو یہ ہمارے فی الحال کام کی دیکھو 35,000 روپے تک انہوں نے سیلری مینشن کی ہوئی، یعنی اگر کوئی ایسی فیمیل ہے جو ان کے آفس میں جا کر پڑھا سکتی ہے تو وہ اچھی سے اچھی سیلری ان کو پے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ نے سرچ کرنی ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں آپ سرچ کریں گے، یقین مانیں 2 سے 3 دن یا اسی دن یہ دیکھیں یہ ایڈ شو ہونے بھی ہو گیا، مجھے نینس ٹیوٹر اکیڈمی کا فیس بک کی طرف سے ایڈ شو بھی ہو گیا۔ تو آپ کو جو بھی ایڈ آئیں گے وہ زیادہ تر قرآن ٹیچنگ جاب کے ریلیٹڈ آئیں گے، تو اس لیے اپنے فیس بک پر جا کر قرآن ٹیچنگ کے ریلیٹڈ یا قرآن کے ریلیٹڈ کنٹینٹ کو دیکھنا ہے اور اسے لائک شیئر فالو کرنا ہے اور اس طرح سے ٹیچنگ جاب ہائر کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے اندر سکل نہیں ہے اور ہر آپ ایڈ پر کلک کرتے جا رہے ہیں، ہر ایڈ پر آپ اپلائی کرتے جا رہے ہیں، نہیں، اس سے دوسرے مسلمان بھائی کا نقصان ہوگا۔ کیسا نقصان ہوگا کہ آپ نے جب کلک کیا تو فیس بک نے اس کے جو ایڈ پر کاسٹ لگائی ہوئی تھی وہ کاٹ لی اور آپ انٹرسٹڈ نہیں تھے، تو یہ بھی ایک نقصان ہی کی صورت ہے۔ تو اس سے آپ نے بچنا ہے، آپ کے اندر سکل ہیں تو آپ نے لازمی سے اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ تھی وہ مکمل معلومات جس پر عمل کر کے آپ آسانی کے ساتھ آن لائن قرآن ٹیچنگ کی جاب حاصل کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے حلال طریقے سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور اہم پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ آن لائن قرآن ٹیچنگ جاب کے لیے اپلائی کریں گے، وہ کمپنیز آپ کو ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ میسیج کے ذریعے آپ سے رابطہ کریں گی، تو اگلا سٹیپ ہوگا انٹرویو کا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ جب کمپنی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے تو اس کو ریپلائی کیسے کرنا ہے، جب انٹرویو فکس ہو جائے تو انٹرویو کیسے دینا ہے، کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، کون کون سے جوابات دیے جاتے ہیں، کیا وہ قرآن سنتے ہیں نہیں سنتے، تو ایک تفصیلی اور بہترین قسم کا انٹرویو کیسے دیا جاتا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو اگلی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، اسے بالکل بھی مس نہیں کرنا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھنا۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔